فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. محترم سامعین، صدر اجلاس اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آج کی اس نورانی محفل میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو کروں گا. محترم سامعین، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر عمدہ، اعلیٰ اور شاندار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ القلم کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق بڑی عظمت والا ہے. سامعین اکرام، آپ خلق اخلاق کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، بلکہ انسان کی تمام عادتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار تجارت، محنت و مزدوری، لین دین، معاملات، خوشی غمی، تمام مسائل اخلاق میں شامل ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک لمحے کو عظمت والا اور فضیلت والا قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق و اخلاق عظمت والا، شان والا اور تمام لوگوں سے عرفہ و اعلیٰ کیوں نہ ہو. صحیح مسلم اٹھائیے، حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بتاؤ. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کانا خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آپ کا اخلاق تمام لوگوں سے اعلیٰ اور رفع کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، سیرت و عادات میں وہ ساری خصلتیں، وہ ساری خوبیاں تھی جو قرآن کے اندر موجود تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناپسندیدہ عادات و افعال سے مبرہ اور پاک تھے جس کا قرآن نے چھوڑنے کا حکم دیا. اسی لیے کائنات کا رب قسمیں کھا کر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سامعین اکرام، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی انسان کے خلق اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ان میں سے پہلی چیز زبان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے تعلق سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے. جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے نہ گالی گلوچ کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تو بڑی آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو جاگ رہے ہیں وہ سلام کا جواب دے دے اور جو سو رہے ہیں ان کی نیند خراب نہ ہو. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا عظیم تھا کہ کلمہ سلام کہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لازم پکڑتے تھے کہ کسی کو ہمارے سلام کرنے سے تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ پہنچے. آج ہماری حالت کیا ہے کہ آج ہم اپنی زبان سے بڑی شدید قسم کی ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برے القاب سے پکارتے ہیں. آج جب ہم اپنے معاشرے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کی زبان سے گالیاں سنتے ہیں، نوجوانوں کی زبان سے گالیاں سنتے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست سے گالی گلوچ سے کلام کرتا ہے، آپس میں گفتگو کرتا ہے. جب کوئی انہیں روکے ٹوکے منع کرے تو گالی قبول کرنے والا بڑے شوق سے کہتا ہے کہ ارے چھوڑو میرے دوست نے تو گالی دی ہے، اور باتوں باتوں پر گالیاں ہوتی ہے. معزز سامعین، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہی سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کبھی گالی کے الفاظ نہیں آتے تھے. اور ایک ہماری اور آپ کی زبان ہے جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو گالی سنا دیتی ہے. ہماری زبان ہمیشہ گندی باتوں، غیبتیں، چغل خوری وغیرہ سے تر رہتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں سن لو، اگر ہم نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی تو رب
رب کعبہ کی قسم آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی اسی زبان کی اصلاح نہیں کی تو یقین جانیے کہ ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، زبان کے متعلق اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کی زبان کی اصلاح کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔